کچھ لمحوں کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ یہ دنیا شاعروں اور ادیبوں سے ختم ہو چکی ہے، اس پوری تاریخ میں شاعر اور ادیب نہیں ہیں، تو ذرا سوچئے کہ یہ ہماری زمین کس قدر پھیکی پڑ جائے گی۔ یہاں پر حسن کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، تو کیا یہ دنیا رہنے کے قابل ہوگی؟ تو یہ شاعر اور ادیب ہی ہیں جو دنیا میں حسن اور جمالیات کا نام لیتے ہیں اور اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ادب کے مرہون منت ہے۔ تو لائٹ آف لٹریچر میں آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ادب کیا ہے۔ یہ جتنے بھی لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، لفظوں سے جملے بنتے ہیں، یہ محض بات چیت یا گفتگو کے کام نہیں آتے، بلکہ یہ ہمارے جذبے کو بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ادب کے مرہون منت ہے۔ اس پوری دنیا میں انسان ایک غیر معمولی مخلوق ہے، اور کچھ اس کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسے باقی مخلوقات سے منفرد کرتی ہیں، باقی جو جتنی بھی مخلوقات پائی جا رہی ہیں اس سے امتیاز دیتی ہیں اسے۔ اس میں ایک اہم چیز جو انسان کے پاس ہے وہ زبان ہے۔ یہ نہیں کہ باقی جانداروں کے پاس زبان نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس جو زبان ہے وہ غیر معمولی سطح پر ہے، کیونکہ انسان اس کے ذریعے سنتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ یہ چاروں مراحل کسی بھی زبان کے لیے بنیاد ہوتے ہیں۔ تو انسان کے پاس زبان ہے، وہ اس کے ذریعے ابلاغ کر سکتا ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ زبان ایک غیر معمولی چیز ہے جو باقی جانداروں سے اسے منفرد کرتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز انسان کے پاس ایک غیر معمولی چیز ہے وہ اس کے پاس جمالیات ہے، ایستھیٹکس ہیں، چیزوں کو خوبصورت کر کے دیکھنا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی کے سامنے کانٹا اور پھول رکھا جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس میں امتیاز کرتا ہے بلکہ وہ خوبصورت چیز کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ دراصل جمالیات کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جمالیات ہیں، چیزوں کو خوبصورت دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ تو یہ جو جمالیات ہے، ادب کی بنیاد بھی یہی چیز بنتی ہے، کیونکہ ادب جو ہے، ادب کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کا اظہار ایک خوبصورت پیرائے میں کرے، انسان کی جو ایستھیٹکس ہیں اس کو بروئے کار لا کر چیزوں میں خوبصورتی پیدا کرے۔ اسی لیے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ادب کے ذریعے اپنا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ محض گفتگو کے کام نہیں آتے، محض فکر کو منتقل نہیں کرتے، بلکہ وہ جذبے کو بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کی ان دو چیزوں کے مرہون منت ہے، ایک زبان اور دوسری جمالیات۔ اب ادب کا کام کیا ہوتا ہے کہ ادب جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ اس کو ہم آسان مثال سے اگر سمجھے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ بوتل ہے، اور جو اس کے اندر پایا جانے والا پانی ہے وہ دراصل ادب ہے۔ اب زبان کے جو اشکالات ہوتی ہیں، حروف تہجی ہوتے ہیں جو بعد میں جملے بنتے ہیں، یہ کسی بھی ادب کو منتقل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہوتے ہیں، اور یہ زبان ہی طے کرتی ہے کہ کیا چیز ادب ہے اور کیا چیز صحافت ہے، یعنی کیا چیز ادب ہے اور کیا چیز ادب نہیں ہے۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں اور ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب نے خواب ضرور دیکھے ہوں گے، اور ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ جب وہ رات کو نیند کی طرف جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ خوابوں میں جاگ اٹھتا ہے۔ اب جب وہ خوابوں میں جاتا ہے تو وہاں ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے۔ یہ میں نے اور کا لفظ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ ایک تمثالی دنیا ہوتی ہے
جو ایک مثالی دنیا ہوتی ہے، ایک غیر حقیقی دنیا ہوتی ہے جو حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہم خواب سے بیدار ہوتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم خوابوں کی تعبیروں کے لیے بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں، اور پھر خوابوں کی تعبیریں ہمیں مل بھی جاتی ہیں۔ ماہرین نفسیات اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ انسان کے لاشعور سے اٹھنے والے چیزیں، خواہشات ہوتے ہیں یا خوف ہوتا ہے جس کا اظہار خواب میں ہوتا ہے۔ تو اب ادب کو بھی خواب کی طرح یوں سمجھیے کہ جب آپ ادب پڑھتے ہیں، یعنی جب آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو اس شعر کو پڑھنے کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک غیر حقیقی دنیا میں لے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہوا آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، چراغ جو ہے وہ کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، پھولوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تمثال میں بیان کی جاتی ہیں، لفظ تشبیہ اور استعارے میں بیان کی جاتی ہیں، دراصل وہ غیر حقیقی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو غیر حقیقی ہوتی ہیں وہ دراصل اسی خواب کی طرح حقیقت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جسے ہم خواب کی تعبیروں میں دریافت کرتے ہیں۔ اور جب ہم ادتے ہیں تو وہ جو ادب ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقی ہوتا ہے۔ یعنی پہلی سطح پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غیر حقیقی ہوتا ہے، وہ ایک تمثالی ہوتا ہے، جس کا سب سے پہلا جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ جمالیات کی صورت میں ہوتا ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یعنی جو پہلی سطح پہ ہم ادب کو سمجھتے ہیں وہ ادب سے لطف اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کی جب گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادب سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایک خواب کی طرح کہ خواب تمثالی ہوتا ہے لیکن وہ ہماری حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر یا ایک ادیب جو شعوری سطح پہ ادب لکھ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ انسان کا جو لاشعور ہوتا ہے یا انسان کا اجتماعی لاشعور ہوتا ہے، ان سب میں چھپی ہوئی چیزوں کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ ادب ایک آئینے کی طرح ہے، یعنی جو آئینہ ہوتا ہے، ہم آئینے میں اپنے خد و خال کو دیکھتے ہیں، اپنے نقش و نگار کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو ادب جو ہے وہ ایک آئینہ ہی ہے، اور وہ ہمیں ہمارا وجود دکھاتا ہے، ہمیں ہمارا جو ہمارے اندر چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ادب ایک پلیٹ فارم ہے جو آئینے کی طرح ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے خد و خال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم کسی شعر کو پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا اٹھتے ہیں کہ یہ شعر تو میری روداد ہے، یہ کیفیت تو میری کیفیت ہے، یہ جذبہ تو میرا جذبہ ہے، یہ خیال تو میرا خیال ہے۔ تو وہ دراصل ایک شاعر نے اس اپنے جذبے کو، اپنے خیال کو، اپنی کیفیت کو پہلے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد لفظوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی جس طرح کیمرے میں ہم کسی چیز کو کیچ کر لیتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک شاعر یا ایک ادیب ان چیزوں کو، ان کیفیات کو جو انسان کے اندر رونما ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو لفظوں میں پرو لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے۔ پھر جو ہی کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو میری بات ہے، یہ جو شعر ہے یہ تو مجھ پر لکھا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک شاعر جو اپنے داخل کی بات بیان کرتا ہے، جو اس کے اندر رونما ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کا باطن ہوتا ہے، جو اس میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ادب کو آئینے کی صورت میں پیش کیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ یونان کے دو مفکرین افلاطون اور ارسطو نے جب فلسفے کی باتیں کی تو افلاطون کا نظریہ تھا کہ چیزیں ماوراء پائی جاتی ہیں۔ اس نے میٹا فزکس کی بات کی، اس نے کہا کہ چیزیں تمثال میں ہوتی ہیں، یعنی اوپر چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ ارسطو نے اسے زمین تک لے کے آیا۔ یعنی وہ جو زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے ارسطو، یہ دراصل یہی بتا رہا ہے
کہ چیزیں زمین پر ہوتی ہیں، چیزیں حقیقی ہوتی ہیں۔ تو ادب بظاہر تو تمثالی ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کام حقیقی ہوتا ہے۔ تو ادب جو ہے وہ اس کو محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کی بات ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت جب سے انسان اس روح زمین پر موجود ہے اور جب تک رہے گا وہ اسی کی بات کرتا رہے گا، جس سے انسان سیکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے ادب کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کی ہے، آئندہ بھی ہم ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کتابیں پڑھتے رہیے اور ادب کو سمجھ کر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔